تو انہوں نے بہت زبردست قسم کا جملہ کہا. انہوں نے کہا بیٹا آپ 6 مہینے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا ٹائم سپینڈ کرو اور صرف پازیٹیو تھنکنگ کرو اپنے فیملی کے بارے میں, پازیٹیولی لے کر کے چلو اپنے ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اور 6 ماہ کے بعد آپ نے جا کر کے دوبارہ ٹیسٹ کروانا ہے اسی لیب سے, اور پھر مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ کا جو ٹیسٹ کا رزلٹ ہے وہ کیسا آیا. آج کے دن ہم بات کریں گے پازیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے. ہمارے ہاں پازیٹیو تھنکنگ کا بہت فقدان ہے. ہم پازیٹیو نہیں سوچ رہے, اور ہم چونکہ پازیٹیو نہیں سوچتے, ایز اے ہول ہماری سوسائٹی نیگیٹیوٹی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. یہ نیگیٹیوٹی بالآخر ہماری پرسنالٹی پر اور ایز اے ہول ہمارے سماج کے اوپر بہت منفی قسم کے اثرات مرتب کر رہی ہے. ہم بھول رہے ہیں ان چیزوں کو. عموماً گھروں میں جب ہم لوگ موجود ہوتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے نیبرز کے ساتھ, اپنے فرینڈز کے ساتھ, اپنے فیلوز کے ساتھ جب بھی ہم موجود ہوتے ہیں, تو اپنی سوچ کے اندر پازیٹیو اسکول آف تھاٹ کو ہم لوگ یکسر فراموش کر دیتے ہیں. اور جب تک ہم پازیٹیو رہتے ہیں, اللہ کی طرف سے بھی ہمارے ساتھ پازیٹیوٹی ہوتی رہتی ہے. جیسے ہمارے اسکول آف تھاٹ میں نیگیٹیوٹی کا عنصر آتا جاتا ہے, تو ہماری سوچ کی بنیاد پر بہت سے کام ہمارے غلط بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پازیٹیو اسکول آف تھاٹ, پازیٹیو سوچنا, پازیٹیو رہنا, مثبت چیزوں کو دیکھنا, یہ بیسکلی ہر انسان کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کور رسپانسبلٹی ہے. ایک بڑا زبردست واقعہ ہے ناظرین, میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. پاکستان کے ایک مشہور ہمارے دانشور زاویہ کی, جو انہوں نے بکس بھی لکھی, پروگرام بھی ان کا بہت مشہور ہے زاویہ کے نام سے, اشفاق احمد, ان کا ایک بڑا زبردست قسم کا ایک واقعہ ہے, اور ایک ریئل ٹائم کی سٹوری بتا رہا ہوں, یعنی حقیقت پر مبنی سٹوری, ایک ایسی سٹوری جو واقعتاً پاکستان کے اندر ہوئی ہے. ایک مرتبہ ایک شخص جس کو کینسر ڈکلیئر کیا ڈاکٹرز نے, اور انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو فائنلائز کیا کہ آپ کینسر کے مریض ہیں. تو وہ بہت پریشان ہوا, اس کے لیے تو بہت زبردست قسم کا مسئلہ بن گیا کہ یار میں کیا کروں, میں اپنی لائف کو کیسے سسٹین کروں گا. ایسے سینیریو کے اندر اس کو ایک ملے بہت عام سے شخص. اس عام سے شخص نے ان کے لیے کیا کیا سامعین, انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے صرف پازیٹیو سوچنا ہے. آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ موجود ہیں, آپ کے والد موجود ہیں, آپ کے بہن بھائی موجود ہیں. انہوں نے کہا ہاں واقعی میرے والدہ بھی موجود ہیں, بہن بھائی بھی ہیں, والد بھی ہیں. انہوں نے ان سے پوچھا آپ یہ بتائیں کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کے کیسا رویہ ہے, آپ کے ان کے ساتھ ٹرمز کیسے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے ٹرمز تو میری فیملی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں, میں ابھی باہر سے آؤٹ آف کنٹری سے آیا ہوں, بہت سا روپیہ پیسہ کما کر کے آیا ہوں, تو میرا سٹیٹس اور ان کے سٹیٹس میں بہت فرق ہے. چونکہ میری فیملی ممبرز جو ہیں گاؤں میں رہتے ہیں, اور میں ایک باہر کی دنیا سے آیا ہوں, تو میں اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا ایلیٹ کلاس کنسیڈر کرتا ہوں. تو اس دانشور نے ان کو کہا, اس بابے نے کہا اس کو کہ نہیں, آج سے آپ نے, اگر آپ کی والدہ آپ کے خلاف ہیں, والد آپ کے خلاف ہیں, بہن بھائی آپ کے خلاف ہیں, آپ نے ان کے بارے میں پازیٹیو سوچنا شروع کرنا ہے, آپ نے ان کے لیے پازیٹیو تھنکنگ شروع کر دینی ہے. انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیے بابا جی, میرا تعلق سرطان سے ہے, یعنی کینسر سے ہے, کینسر کا اور میری پازیٹیو اسکول آف تھاٹ کا ان دونوں میں کیا آپس میں کمپیریزن ہے, یہ کس طرح سے آپس میں وائس ورسا ہے. تو انہوں نے بہت زبردست قسم کا جملہ کہا. انہوں نے کہا بیٹا آپ 6 مہینے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا ٹائم سپینڈ کرو, اور صرف پازیٹیو تھنکنگ کرو اپنے فیملی کے بارے میں, پازیٹیولی لے کر کے چلو اپنے ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اور 6 ماہ کے بعد آپ نے جا کر کے دوبارہ ٹیسٹ کروانا ہے اسی لیب سے, اور پھر مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ کا جو ٹیسٹ کا رزلٹ ہے وہ کیسا آیا. ان صاحب نے, وہ تو بھول گئے 2-4 دن میں. پھر ان کو جب تکلیف بہت زیادہ ہوئی کینسر کے حوالے سے, تو ناظرین اس نے کہا کہ نہیں, اب مجھے اس بابے کی بات, اس بزرگ کی بات کو سیریس لینا چاہیے. ممکن ہے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معجزہ ہو جائے جس کو ہم میراکل کہتے ہیں, کوئی ایسا میریکل ہو جائے جس میں میں واقعتاً ٹھیک ہو جاؤں. اس نے سوچا تو یہی کہ شاید یہ پاسبل نہیں, لیکن پھر بھی اس کا ایک اعتقاد تھا اس کے حوالے سے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں اس حوالے سے پازیٹیو سوچنا شروع کرتا ہوں. اپنی فیملی کے حوالے سے اس نے کچھ نہیں کیا, جسٹ اس نے پازیٹیو سوچنا شروع کر دیا. اپنی والدہ کے حوالے سے پازیٹیو ہو گیا, اپنے والد کے حوالے سے پازیٹیو ہو گیا, اپنی بہنوں کے حوالے سے, اپنے بھائی کے حوالے سے, اپنے گرد و نواح میں اس کے فیلوز جو اس کی ایگوئسٹک تھی, اس نے اس کو مار دیا. اپنے گھر گیا, عام سے جگہ پر جا کر, چارپائی پر, منجی پر پنجابی میں جس کو کہتے ہیں, وہاں جا کر بیٹھ گیا. جا کر اپنی ماں کے قدموں پر بیٹھ کر کے اس نے چائے پی, ان کے بارے میں پازیٹیو. اس کی فیملی بھی بہت پریشان تھی کہ اس کو ہو کیا گیا ہے. 6 ماہ تک اس نے اپنے حالات, اپنے فیملی کی سارا سینیریو تبدیل کر دیا. اب وہی بھائی اس کے, وہی بہنیں اس کی جو اس کو کبھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی, اب وہ صبح ہمیشہ اس کا انتظار کرتی تھی کہ کب ہمارا بھائی ہمارے گھر آئے گا. وہ انتظار کرتی تھی, ان کی آنکھیں اس کے بارے میں ان کا ویٹ کرتی تھی. والد بھی ان کا اسی طرح سے ان کے ساتھ ایک بہت جوائنٹ کریٹ ہو گیا, بڑا اسٹرانگ بانڈنگ کریٹ ہو گیا.
अच्छा फिर क्या हुआ कि 6 माह 7 माह का अरसा गुजरा, भूल गया, उसको याद ही नहीं रहा, उस इतना ज़्यादा इंगेज हो गया अपनी फैमिली के साथ, वो भूल गया कि यार मुझे किसी शख्स ने, किसी बुजुर्ग बाबे ने ये कहा था कि 6 माह के बाद, पॉजिटिव सोचने के बाद, आप 6 माह के बाद आप जाकर के अपना दोबारा से टेस्ट करवाएंगे। जब आप टेस्ट करवाएंगे तो क्या होगा, आपको कैंसर नहीं होगा। सडनली हुआ ये कि उसने कहा कि चले यार जा करके वैसे ही बाय द वे, जैसे एक आम रूटीन में होते हैं, उसने कहा बाय द वे जा करके मैं अपना टेस्ट करवाता हूँ, देखता हूँ कि क्या मुझे इस वक्त भी सरतान यानी कैंसर है या नहीं। तो हुआ ये कि नाजरीन, जब वो अपनी लैब से बाहर आया, मेडिकल लैब से, तो वो दंग रह गया। मेडिकल हिस्ट्री भी आज तक इस वाक़े के अंदर बहुत ज़्यादा दंग है। उसकी वजह यह है कि जब उसका टेस्ट किया गया तो टेस्ट के अंदर जो रिपोर्ट्स आई वो बड़ी हैरानकुन थी। उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली ये बताया गया रिपोर्ट में कि उसको कभी ज़िंदगी में कैंसर हुआ नहीं है। वो खुद भी नाजरीन सर पकड़ कर बैठ गया और वो कुदरत को देख करके परेशान हो गया कि वाकई पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट, मुस्बत सोचना किस तरह से इंसानों की ज़िंदगी बदल सकता है, किस तरह से खुद आपकी सोच बदल सकता है, किस तरह से आपको मुस्बत करने से आप अपना सब कुछ बदल सकते हैं, इवन बीमारियों से भी निजात हासिल कर सकते हैं। उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये एक वो था, एक्सपेरिमेंट था। हैरान हो गया वो, कुदरत को देख करके हैरान हो गया। ये वाक़या असल में सुनाया था इशफाक अहमद, जो कि ज़ाविया के प्रोग्राम, जो ज़ाविया आया करता था बहुत पुराने ज़माने में, जब हम नहीं हुआ करते थे तो ज़ाविया प्रोग्राम हुआ करता था, उसके वो ज़ाविया को ऑन भी करते थे। और एक बहुत मशहूर किस्म के दानिश्वर भी हैं इशफाक अहमद, उन्होंने अपनी किताब में भी इसको नोट किया है। तो इसी तरह के वाक़यात जिसमें आप पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट रखते हैं, मुस्बत सोचते हैं, ऑटोमेटिकली ये आपकी ज़िंदगी को तब्दील करते हैं। अब ये आपने इस वाक़े को सुनने के बाद यकीनन अब अपने ठान लेनी है और वादा करना है अल्लाह ताला से कि आप लोगों ने पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। मुस्बत ख़यालात और मुस्बत लोग मुस्बत चीज़ों को जन्म देते हैं, मनफी ख़यालात और मनफी लोग मनफी चीज़ों को जन्म लेते हैं। इस माशरे से जितनी जल्दी हो सके हमने मुस्बत चीज़ों को प्रोपेगेट करना है। ये ना सिर्फ ये हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे मुल्क और कौम के लिए और हमारे गिरदनवां में रहने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, मुस्बत है, पॉजिटिव है ये वाला इम्पैक्ट, और इसके साथ साथ खुद हमारी अपनी ज़ात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह, जिस तरह से आज मैंने आपसे बात की है, तो अगर आप इससे पहले मुस्बत नहीं थे, अगर आप किसी के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचा करते थे, आप यकसर भूल जाइए, अपने आप को पॉजिटिव पैराए पे लेकर के चलिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली अगर आप इन चीज़ों को जो मैंने आपसे अर्ज़ किया है, अगर इस तरह से आप आगे मोबालाइज़ करेंगे, पॉजिटिवली मूव ऑन करेंगे, तो इसके बहुत जल्द हैरानकुन किस्म के नताइज आपकी ज़ात के अंदर खुद अल्लाह की तरफ से भी आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगते हैं। हमारी जो वीडियोस होती हैं, एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोस, इसके अंदर हम आपको बेसिकली लर्निंग करवाते हैं। हम अब बहुत जल्द स्किल्स के हवाले से भी नाज़रीन वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो इस वक्त 2021 के रिक्वायरमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्किल्स, उस पर भी बहुत जल्द कुछ वीडियोस डेवलप करने जा रहे हैं। उस पर भी आप हमारे चैनल पे कनेक्टेड रहिए, हमारे से इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। कनेक्टेड रहेंगे तो लेटेस्ट किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और ये अपडेट्स हम आपको गाहे बगाहे देते रहेंगे। देखते रहिए हमारे प्रोग्राम को। अनफोल्ड विद ज़ीशान शेख। जज़ाकल्लाह।